اور بالخصوص رمضان مقدس ہے تو اس میں ہمیں ڈھونڈنی چاہیے کہ میں کہاں پہ غلط ہوں. لیکن سر ہم خامی پروف ہیں. ہم پروف ہے. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. تو ہمیں خامی تلاش کرنی چاہیے. صحابہ کرام کی بھی زندگی تھی. جی بالکل صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اولیاء کرام کی بھی زندگی تھی. میں ایک آپ کی بات سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم سنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک. اس سے بڑا کیا گناہ ہو سکتا ہے. سچائی نجات دے دیتی ہے اور گناہ جو جھوٹ ہے وہ ہلاک کر دیتی ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اوپر جا رہے ہیں, ہمارا کاروبار بڑھ رہا ہے. اس سے ہم دوسرے کو ڈاج دے کر کے اپنے کاروبار کو اوپر لے کر آ رہے ہیں. میں ایک ریڈی بان کے پاس کھڑا تھا تو وہاں جو ہے وہ اس سے میں نے بات چیت شروع کی تو وہ شروع ہو گیا 250 کے اوپر سے پھر 150 پہ آیا. تو میں نے کہا یار آپ پہلے ہی ریٹ یہی بتاتے. کہتے یہی رمضان تو ہے جس میں ہم نے سیونگ کرنا. برائیوں کو ختم, ہم یہ بھی دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ برائیوں کو جو چیز ختم کرتی ہے وہ جھوٹ ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پن پوائنٹ کیا جھوٹ اس کو چھوڑ دیں. وہ چلے گئے گھر میں کیونکہ جی سر آپ کی بات کو معذرت, کیونکہ اس جھوٹ سے ہمارے گھر بھی تباہ ہوتے ہیں, ہماری زندگیاں بھی خراب ہوتی ہیں, ہمارے رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں, ہمارے تعلقات بھی ٹوٹ جاتے ہیں, اور دیکھا جائے تو ہمارے رزق میں برکت بھی ختم ہو جاتی ہے. تو ان سب کو سمجھتے ہوئے بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں. آپ وہ جھوٹ کا گناہ ذرا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد اور آج آپ مجھے رمضان کی پوڈ کاسٹ میں ملاحظہ فرما رہے ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا معاشرہ اس کے بغیر ادھورا ہے تو کم نہیں ہوگا. ہمارا معاشرہ اس کے بغیر چل نہیں سکتا, ہمارا کاروبار اس کے بغیر چل نہیں سکتا, ہماری زندگی اس کے بغیر رک جائے گی اگر ہم نہیں اپنائیں. ہے تو وہ بہت بڑا گناہ, لیکن ہم نے اپنی زندگیوں میں ان کو اس طرح سے شامل کر لیا ہے کہ وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکی ہے. آج ہم بات کریں گے جھوٹ کے اوپر, تو ان سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ڈاکٹر امتیاز موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ہماری سوسائٹی کے اندر, ہماری زندگی کے اندر ایک بہت بڑا حصہ بن چکا ہے جھوٹ, جس کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے, ہماری زندگی مکمل نہیں ہے. اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں تو ہم اپنا کام نہیں کروا سکتے, اگر ہم جھوٹ نہیں بولے تو ہمارا کاروبار نہیں چل سکتا, اگر ہم جھوٹ نہیں بولے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے زندگی میں. سب سے پہلے تو جھوٹ بتائیے گا کہ جھوٹ ہم کیوں بولتے ہیں. وہ پتا ہے کہ اس کام کے لیے بولتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے فینومینا کیا ہے, سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ احمد, آپ کو بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا تو اللہ نے اس کو احسن تقویم پہ پیدا کیا. یہاں پر فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام پہ اعلیٰ مقام اس کو عطا فرمایا. اس کے اندر اوصاف حمیدہ رکھے, بہت اچھے اچھے اوصاف اس کو عطا فرمایا. پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ رذائل اخلاق بھی آئے. اچھا. برے اخلاق بھی آئے, بری عادات بھی آئیں, بالکل, جس کو ڈیٹریکٹ کرنے کے لیے معاشرہ ایک سمت پہ چل رہا ہو اور اسی کو تھوڑا سا ڈیٹریکٹ کرنے کے لیے ایسی چیزیں جو ہیں بیچ میں لائی گئی, انسان کی طرف سے آئیں. اسی میں سے ایک جو ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, ایک بہت بڑی برائی کی, جھوٹ کی, کہ وہ بھی ہماری زندگیوں کا حصہ بننا شروع ہو گئی. حالانکہ شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر بھی زندگی چل سکتی, بے شک چل سکتی ہے, اور بہت آسانی سے اور بڑی بہترین زندگی چل سکتی ہے, گزر سکتی ہے. صحابہ کرام کی بھی زندگی تھی. جی بالکل, صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اولیاء کرام کی بھی زندگی تھی. میں ایک آپ کی بات سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, ناظرین کے سامنے, جس میں ایک صحابی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا
قبول کرنے کے بعد ساتھ ہی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر یہ برائی ہیں. اچھا خود ہی پوری ایک لسٹ جو ہے وہ خود ہی بیان کر کہ یہ خامیاں میرے اندر موجود ہیں. آج تو ہم اپنے اندر کوئی ہمیں خامی نظر آتی ہی نہیں آتی. حالانکہ ہمیں اپنی ان خامیوں کو تلاش کرنا چاہیے اور بالخصوص رمضان مقدس ہے تو اس میں ہمیں ڈھونڈنی چاہیے کہ میں کہاں پہ غلط ہوں. لیکن ذرا ہم خامی پروف ہے. پروف ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو ہمیں خامی تلاش کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میرے اندر یہ خامی ہے کیونکہ ابھی میں نے اسلام قبول کیا ہے تو یہ ساری ایک دم تو مجھ سے چھوٹیں گے. تو ان میں سے کوئی ایسی آپ کہہ دیں کہ اس کو چھوڑ دیں تو میں وہ چھوڑ دوں گا. کوئی میجر ایک بڑی بتا کوئی ایک میجر پر ان میں سے کوئی ایک جو ہے اس پہ آپ فرمائیں کہ یہ چھوڑ دیں تو میں اس کو چھوڑ دوں گا تاکہ آہستہ آہستہ گریجولی میں چیزوں کو ختم کرنا شروع کر دوں. برائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ. میجر باتوں میں تو نے جھوٹ نہیں بولنا. یہ میجر ہے ٹاپ پر جو ہے سب سے اوپر. برائیوں کو ختم ہم یہ بھی دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ برائیوں کو جو چیز ختم کرتی ہے وہ جھوٹ ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پن پوائنٹ کیا جھوٹ اس کو چھوڑ دیں. وہ چلے گئے گھر گئے اور پھر گھر جا کے باری باری ہر برائی کا خیال آیا کہ مجھ میں یہ ہے کرنے کا ارادہ کیا. اچھا اب جو ہی کرنے کا ارادہ کرتے ساتھ ہی خیال آتا کہ کل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر حاضر ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ بارگاہ رسالت میں کیا جواب دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں یہ کہوں کہ میں نے یہ برائی کی ہے؟ ڈر کے مارے ڈر بھی اور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام رسپیکٹ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ایک کر کے اس کو ترک کرتا رہا کہ کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جاؤں گا تو کیا جواب دوں. اگلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، احوال بیان کرنا شروع کر دیا. یہ برائی میرے قریب آنے کی کوشش کی، میں نے ارادہ بھی کیا اس کو کرنے کا، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ میں کل آپ کے سامنے چونکہ وعدہ کر چکا ہوں کہ یہ جھوٹ نہیں بولوں گا تو ساری برائیاں جو ہیں ایک ایک کر کے مجھ میں ختم. تو ہم بھی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم کیسے جو ہے یہ ان کو ختم کر سکتے ہیں، تو ہم بھی اسی سے سٹارٹ ہے کہ آج کے بعد ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، اس برائی کے قریب نہیں جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ اس کو روایت کر رہے ہیں کہ منافق کی 3 نشانی ہیں. اچھا منافق کی 3 نشانی ہے. اذا حدث کاذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، بات ہی جھوٹ سے. اور اذا وعد اخلف، کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. دیکھیں ابھی ہم نے جو پیچھے حدیث جس کے ابھی ذکر کیا ہے وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کوئی بات نہیں ہے، وعدہ تو ہو گیا ہے، اب یہ میری ایک ہیبٹ ہے، عادت ہے، میں نے اس کو کرنا ہے اور وہاں سے مجھے چھوٹ بھی ملی ہوئی ہے، رخصت بھی ملی ہوئی ہے. لیکن وہ جو مائنڈ تھا نا میں نے وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولنا، اس نے ساری چیزوں کو رکوا دیا، بالکل وہیں سٹاپ کروا دیا. اب ادھر بھی اذا وعد اخلف، بندہ مومن وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کرتا. منافق کی نشانیوں میں سے یہ کہا کہ منافق ایک نشانی کے جو وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے. بالکل. وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، دوسرا نمبر پہ تیسری بات. پہلی بات کیا ہے؟ جھوٹ. بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. دوسری بات کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. میں تیسری بات کرنے جا رہا ہوں، ضمانت اس کے سپرد کی جاتی ہے تو اس کے اندر وہ خیانت کرتا ہے. اذا تؤمن خانہ، جب اس کو امین بنایا جاتا ہے تو اس کے اندر وہ خیانت کرتا ہے. اب یہاں میں تیسرے پوائنٹ کو اگر میں بات کروں تو تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں آنکھ کی نعمت دی ہے، اس امین بنایا ہے، اس کا کانوں کا امین بنایا ہے، زبان کا امین بنایا ہے، ہر جسم کے عضو کا ہمیں مالک نے امین بنایا ہے، امانت ہمارے سپرد کی ہے.
تو یہ جس کام کے لیے اس کو اللہ نے وضع کی ہے، تخلیق کی ہے اس کی، اسی پہ اگر ہم لگائیں گے تو امانت ہوگی۔ مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہم مال میں سے خیانت کریں، کسی کی چیز میں سے خیانت کریں، امانت یہ بھی ایک امانت ہے۔ انسان کو اللہ نے مال ہی دیا ہوا ہے۔ زبردست، زبان بہت بڑا مال ہے، آنکھیں بہت بڑا مال ہے۔ جو محروم ہیں ان سے پوچھا جائے بالکل کیا ان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ ہم تو اپنے اس معاشرے کی بات کر رہے ہیں احمد، جس طرح آپ نے ابھی بات کی نا، ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی تھی۔ ہم اس معاشرے کو کبھی سٹڈی کریں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دور جاہلیت ہے، اسلام سے قبل جو معاشرہ تھا، یہ جاہل لوگوں کا معاشرہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ جاہل تھے، ان پڑھ تھے، ان کو پتہ نہیں تھا۔ میں وہاں سے ایک ایگزامپل دینے لگا۔ جی فتح خیبر، اگر میں بات کروں کہ غزوہ احزاب تک، بلکہ فتح مکہ تک، پہلے غزوے کو چھوڑ کر کے غزوہ احد سے فتح مکہ تک کی بات کریں تو یہ جو مشرکین مکہ کی سرداری تھی وہ ابو سفیان کے پاس تھی، ابو سفیان کے پاس تھی۔ اب میں نے فتح خیبر کی بات کر رہا ہوں۔ جب خیبر فتح ہوا، 7 ہجری کی بات ہے، کہ جب یہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوتی خطوط لکھنا شروع کر دیے، باہر کے بادشاہوں کو دعوتی خطوط لکھے کہ آپ بھی اسلام قبول کریں۔ تو جب کیسر و کسرا کی طرف بھی خط گئے، ہریکل کی طرف بھی خط گئے، وہاں جب خط پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہ مکے کے مدینہ کے رہنے والا یہ شخص، یہ ہمیں اسلام کی دعوت دے رہا ہے، کم از کم ہم وہاں کے بندے سے کسی سے اس کے بارے میں پتہ تو کریں یہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہاں کوئی ادھر کا رہنے والا ہے؟ کہاں ہے؟ ان کے مشیروں نے بتایا کہ فلاں شخص جو ہے ابو سفیان، وہ یہاں پہ تجارتی غرض سے آئے ہوئے ہیں، تو وہ وہاں کے رہنے والے، ان کو بلا لیا گیا۔ اب وہ کیسر کے دربار میں کھڑا ہے ابو سفیان، اور کیسر اس سے مخاطب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا شروع کیا ہے کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے کو رو رہے ہیں اور اس کو پیچھے دقیانوسی معاشرہ گردان رہے ہیں، اور جاہل معاشرہ اس کو کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے اوصاف دیکھیں کتنے خوبصورت، قواعد و ضوابط، اور اپنی زبان پہ کیسے پکے تھے اور کس طریقے سے وہ سچ کی طرف جاتے تھے، جھوٹ کو اپنے پاس بھی نہیں بٹکنے دیتے۔ میں نے کہا کہ وہ برائیوں کی برائی ہے جھوٹ، وہ سب سے بڑا دشمن تھا ابو سفیان، سب سے بڑا دشمن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں نے کہا کہ وہ غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد سے لے کر کے فتح مکہ تک کی سرداری جو مشرکین کی تھی، مکہ کے کافروں کی تھی، وہ اس کے پاس تھی۔ اس سے کیسر دونوں دشمن ہی ہیں۔ اچھا، اس سے پوچھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں، اس کے اندر یہ چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ اس کے اندر یہ چیز ہے؟ ہاں ہے۔ یہ ہے؟ یہ ہے، بالکل موجود ہے۔ یہ ساری کوالٹیز ایک ایک اس نے گن کے بتائی کہ یہ اس کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اس نے کہا بالکل پائی جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ وہاں جھوٹ بول سکتا تھا، اپنی دشمنی کی خاطر جھوٹ بول سکتا تھا، لیکن انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ آج ہم ایک چھوٹی سی چیز پہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل، ہم منافقین کے صف میں کھڑے ہونے کی کوشش پہلے دن سے کر رہے ہیں کہ ریڈی بان جو ہے، وہ جو ہے ایک سبزی فروش جو ہے، وہ جھوٹ بولتا ہوا میں نظر آ رہا ہوں۔ ہر شخص، ہر بچہ، ہر بڑا، ہر بوڑھا۔ تو آج ہم کیا، یعنی اب چھوٹی سی چیز کو سیل کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں۔ بڑا زبردست، بہت خوبصورت انداز سے۔ اچھا سر، آپ نے جب اتنی اس کی ایک تہمید باندھ دی، اتنا زبردست کو ایکسپلین کر دیا، اب اگر ہمارے اندر ایک برائی آ گئی ہے، ایک برائی پائی جاتی ہے، ایک برائی ہم اپنا چکے ہیں، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اب اس کے گناہ کے بارے میں بتائیں، اس کا کتنا بڑا گناہ ہے؟ احمد بہت اچھا کوشچن کیا کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ جی سر آپ کی بات کو معذرت، کیونکہ اس جھوٹ سے ہمارے گھر بھی تباہ ہوتے ہیں، ہماری زندگیاں بھی خراب ہوتی ہیں، ہمارے رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں، ہمارے تعلقات بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اور دیکھا جائے تو ہمارے رزق میں برکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان سب کو سمجھتے ہوئے بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ وہ جھوٹ کا گناہ ذرا بتائیے گا۔ گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک۔ اس سے بڑا کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ سچائی نجات دے دیتی ہے، اور گناہ جو
झूठ है वो हलाक कर देता है। हम ये समझ रहे हैं कि हम जो है वो ऊपर जा रहे हैं, हमारा कारोबार बढ़ रहा है, इससे हम दूसरे को डॉज दे करके अपने कारोबार को ऊपर लेकर आ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं हो रहा, नीचे से बेस कमजोर होती जा रही है। बल्कि वो युहलिक, तुम्हें हलाक कर दे। एक झूठ के ऊपर 100 झूठ बोलना पड़ रहा है, उसको सेव करने के लिए एक और झूठ, फिर इसके ऊपर एक और झूठ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि अब चूंकि हम रमजान मुकद्दस के अंदर हैं और हम रमजान में भी ये काम शुरू रखते हैं। बिल्कुल, वो इसी फ्लो से भी नहीं। कल ही अभी मेरे एक कुलीग मुझे बता रहे थे कि मैं एक रेडी बान के पास खड़ा था। अच्छा। तो वहाँ जो है वो उससे मैंने बातचीत शुरू की, तो वो शुरू हो गया 250 के ऊपर से, फिर 150 पे आया। तो मैंने कहा यार आप पहले ही रेट यही बताते। कहते यही रमजान तो है जिसमें हमने सेविंग करी। ये हमारे हालात हो चुके हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद ग्रामी जिसको सही बुखारी के अंदर इमाम बुखारी ने नकल किया है कि जो सच्चाई है वो नेकी की तरफ लेके जा रही है। अस्सिद्क़ु यहदी इलल बिर्र, सच्चाई किसकी तरफ लेके जा रही है? नेकी की तरफ लेके जा रही है। और जब एक इंसान वल बिर्रु यहदी इलल जन्नह, जो नेकी है वो जन्नत की तरफ लेके जाता है। इंसान सच बोलता रहता है तो वो सच उसको नेकी की तरफ लेके जाता है, और जो नेकी है उसे जन्नत में लेके जाता है। ठीक है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान सच बोलता रहता है सच, तो अल्लाह उसको सिद्दीक का मर्तबा अता कर देता है। सिद्दीक का मर्तबा अता कर देता है। अच्छा सर, हम यहाँ ये भी देखते हैं कि एक झूठ से अगर किसी की जिंदगी बच रही हो, या किसी का ताल्लुक बच रहा हो, या किसी का कोई रिश्ता बच रहा हो, तो क्या वो झूठ बोलना जरूरी है? हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात जो है वो कई रिश्तों को बचाने के लिए हम झूठ बोल लेते हैं, हम झूठ से मदद हासिल करते हैं, तो वो रिश्ता आधी तौर पे बच जाता है, या हम उसको बचाने के लिए झूठ पे झूठ बोलते हैं उस रिश्ते को सेव करने के लिए। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि उस रिश्ते को सेव करने के लिए झूठ बोलते जाएं? जहाँ इस चीज की गुंजाइश मौजूद है, मुहद्दिसीन ने भी एक रवायत के तहत इस चीज की गुंजाइश दी है कि ऐसी सूरत हाल में इंसान को चाहिए कि वो इस चीज का सहारा ले। वो एक्चुअली झूठ नहीं है, बल्कि वो दूसरे की जिंदगी को बचाना मकसूद है उससे। तो इस सूरत में कि जहाँ दूसरे की जिंदगी बच रही है, दूसरे का घर बच रहा है, दूसरे का खानदान सेव हो रहा है, और उसके सिर्फ जुबान से ये अमल होना है, और उसका भी मतमा नजर हकीक ये नहीं है कि वो डायरेक्ट झूठ बोल रहा है। मैं एक रवायत का सहारा लेना चाहूँ। जी। नबी करीम सल्लल्लाहु जब हिजरत फरमा रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु हिजरत फरमा रहे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ थे। जब आप निकले, रास्ते में मिलने वाले मिल रहे हैं, ये कौन है? अपना तारुफ करवाया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, और वो पूछने वाले पूछ रहे हैं कि ये कौन है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने कहा ये हादी हैं। वो समझने वाला ये समझ रहा है कि ये रास्ता बताने वाला है साहब, ये रास्ता बताने वाला है। सेव किया ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को खतरा था कि नहीं था? बिल्कुल था। तो यहाँ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लफ्ज, हाँ उसमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए, उसमें अल्फाज का चुनाव, इसको तौरिया बोलते हैं, जो टर्म है ना इसकी प्रॉपर अरेबिक टर्म, उसको तौरिया कहते हैं। उस टर्म को यूज करें, उस तरीके से अल्फाज का चुनाव करें कि वहाँ जो है वो किसी की इज्जत नफ्स भी महफूज रहे, और आपका काम भी हो जाए और खानदान भी बचे। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं ये हादी हैं। समझने वाला ये समझ रहा है कि गाइडर है, रास्ता दिखाने वाला है, रास्ता बताने वाला। तो वाकई वो रास्ता बताने वाला, उनके नजदीक वो रास्ता था जो अल्लाह की तरफ जाने वाला, अल्लाह की तरफ से। बिल्कुल। तो इस तरीके से यानी गुंजाइश मौजूद है। झूठ एक ऐसी चीज है जो तुम्हें हलाक कर देगा, तुम्हारे कारोबार को बढ़ा तो देगा, लेकिन तुम्हारे कारोबार की बेस, जड़ें या बुनियादों को खत्म कर देगा, तुम्हारे रिश्तों को निस्तो नाबूद कर देगा, और हो भी रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हमें झूठ से इज्तनाब करना चाहिए, हमें झूठ को छोड़ देना चाहिए। एक अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के लिए सीरत नबवी पर चलने की हमें बहुत ज़रूरत है।
مجھے اور ڈاکٹر امتیاز کو دیجیے اجازت. ہمیں ڈھیروں ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.